بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترکان شاہ شدید اذیت میں مبتلا تھی۔ اگر اس کا بس چلتا تو وہ رضیہ سلطانہ کو قتل کرا کے اپنے راستے کی اس دیوار کو ہمیشہ کے لیے گرا دیتی، مگر التمش کے آخری الفاظ ملکہ ہند کو اس کے مذموم ارادے سے باز رکھتے تھے۔ اگر شہزادی کو کوئی نقصان پہنچا تو یہ سب کچھ تیرے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ ترکان شاہ دیوانوں کی طرح رات رات بھر اپنے کمرے میں ٹہلتی رہتی، پھر جب اس کا جنون حد سے گزر جاتا تو وہ نظام الملک کو اپنی خلوت کدے میں طلب کر لیتی۔ وزیر اعظم ہند بے قرار ملکہ کو پرسکون رہنے کی تلقین کرتا۔ میں تو اپنی اس توہین کو کیسے فراموش کر سکتی ہوں کہ میرے بیٹے کو جبرن شہر بدر کیا گیا۔ ترکان شاہ کے انتقام کی آگ اتنی تیز تھی کہ جس کے اثرات سے ملکہ ہند کا سرخ و سفید چہرہ مسخ ہو کر رہ گیا تھا۔ سورج کی روشنی سے لطف اندوز ہونے کے لیے ہمیں رات کے اندھیروں کو تو برداشت کرنا ہی ہوگا ملکہ عالیہ۔ وزیر اعظم نظام الملک مختلف دلائل دے کر ترکان شاہ کو سمجھانے کی کوشش کرتا، مگر وہ تیرا عظیم الشان منصوبہ کیا ہوا؟ ایک دن ترکان شاہ نے نظام الملک سے پوچھا، ابھی تک وہ حبشی زادہ بھی زندہ ہے اور رضیہ کے وفادار عمرہ بھی؟ اپنے اپنے وقت پر سب ہلاک ہو جائیں گے ملکہ عالیہ۔ نظام الملک نے مسکراتے ہوئے کہا، انہیں قتل تو ایک لمحے میں کیا جا سکتا ہے، مگر اس طرح آپ کا اور شہزادے رکن الدین کا دامن آلودہ ہو جائے گا۔ وزیر اعظم نے بڑی عیاری سے ترکان شاہ کو اپنے منصوبے کا محرک قرار دے دیا تھا اور اس جذباتی عورت پر یہ بات ثابت کر دی تھی کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اشارے پر ہو رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے۔ ترکان شاہ کسی صورت مطمئن نہیں ہو رہی تھی۔ ہمارے پاس وقت بہت ہے۔ نظام الملک اس شاطر کے لہجے میں گفتگو کر رہا تھا جسے اپنی کامیابی پر پورا یقین ہو۔ سلطان معظم گوالیار کے محاذ پر اس طرح الجھ گئے ہیں کہ 1 سال سے پہلے ان کی واپسی ممکن نہیں۔ اپنے دشمنوں کی قبریں تعمیر کرنے کے لیے اتنا وقت کافی ہے۔ اگر میرا بیٹا تاجدار ہند بن گیا تو میں تجھے ہیرے جواہرات میں تول دوں گی نظام الملک۔ ترکان شاہ بہت جذباتی نظر آ رہی تھی۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے ملکہ عالیہ، نظام الملک نے اپنی عیاری کا ایک اور بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، مجھے صرف اپنے آقا سلطان التمش کے وقار کا لحاظ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ خاندان گردش روز و شب سے محفوظ رہے۔ اس خاندان میں تو رضیہ سلطانہ بھی شامل ہے۔ ترکان شاہ نے گھبرا کر وزیر اعظم کی طرف دیکھا۔ میں شہزادی عالیہ کا دشمن نہیں، نظام الملک نے ٹھہر ٹھہر کر کہا، جیسے وہ اپنی بات کی اہمیت ظاہر کرنا چاہتا ہو، مگر مجھے ایک عورت کی حکمرانی بھی گوارا نہیں۔ وزیر اعظم نے دوسرا زاویہ اختیار کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ سلطان اس نئے تجربے سے باز آ جائیں۔ جب لائق بیٹا موجود ہے تو پھر اپنے ناموس کو تماشا بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ بھلا اس طرح حکومت ہوتی ہے کہ ایک نو عمر دوشیزہ چہرے پر نقاب ڈال کر سرے دربار بیٹھ جائے اور مردوں کے لیے احکام جاری کرے؟ مجھے اس بات سے بہت دکھ ہوتا ہے ملکہ عالیہ۔ ترکان شاہ کے وسوسے دور ہو گئے تھے اور وہ پہلے کی طرح مطمئن نظر آنے لگی تھی۔ میں بھی تو سلطان معظم کو یہی سمجھاتی رہی ہوں، مگر وہ میری کہاں سنتے ہیں۔ میرے اور آپ کے زاویہ نظر میں بڑا فرق ہے ملکہ عالیہ۔ نظام الملک نے ایک اور چال چلی۔ ترکان شاہ ایک بار پھر چونک اٹھی۔ یہ مردوں کی دنیا ہے ملکہ عالیہ۔ نظام الملک کا لہجہ انتہائی تعسف آمیز تھا۔ آپ کو نہیں معلوم کہ درباری شاہی میں کیسے کیسے اوباش اور بد نظر عمرہ موجود ہوتے ہیں۔ ایسے مردوں کے ہجوم میں شہزادی معظمہ کا جلوہ افروز ہونا، نظام الملک تو شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ کون میری آقازادی کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے۔ کاش سلطان ذی حشم اس تکلیف دہ حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ یہ کہتے کہتے وزیر اعظم ہند نے سر جھکا لیا۔ اس کے چہرے پر اداسی کا گہرا رنگ نمایاں تھا۔ ترکان شاہ بڑی حیرت سے اس شخص کو دیکھنے لگی جو شہزادی رضیہ سلطانہ کا مخالف بھی تھا اور ہمدرد بھی۔ مگر میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ یکایک نظام الملک نے سر اٹھایا۔ وہ پرجوش لہجے میں کہنے لگا، سلطان معظم اس سے زیادہ اور کیا کریں گے کہ اپنے اس نمک خوار کو پسے دیوار زندان میں ڈال دیں گے یا برسر عام قتل کرا دیں گے۔ اس کی نوبت نہیں آئے گی نظام الملک۔ ترکان شاہ نے اپنے وزیر اعظم کی ہجانی کیفیت کو دیکھتے ہوئے کہا، ایسا ہی ہوگا ملکہ عالیہ۔ نظام الملک افسردہ نظر آ رہا تھا۔ شہزادہ رکن الدین کی حمایت مجھے چین سے جینے نہیں دے گی۔ ترکان شاہ کا چہرہ مسرت سے کھل اٹھا۔ اسے نظام الملک کے جینے یا مرنے کی فکر نہیں تھی، وہ صرف اپنے بیٹے کا اقتدار چاہتی تھی۔ بے شک تو خاندان التمش کا سب سے بڑا جانثار ہے نظام الملک۔ میں تیرے جذبوں کی قدر کرتی ہوں۔ کیسی قدر اور کیسی ناقدری۔ اب آپ کا یہ غلام انسانی حوث کے طلسم سے یکسر آزاد ہو چکا ہے۔ بس حق گوئی اور حق نوازی، اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ کہتا ہوا نظام الملک کھڑا ہو گیا، اور حق یہ ہے کہ شہزادہ عالم ہی خاندان التمش کے حقیقی وارث ہیں۔ اگر ان کا حق چھینا گیا
تو حاکم بدہن یہ عظیم الشان سلطنت برباد ہو جائے گی۔ نظام الملک نے اپنی سیاست کی کمان سے بیک وقت کئی تیر چھوڑ دیے تھے۔ کون سا تیر کس ہدف پر بیٹھے گا یہ خود اسے بھی معلوم نہیں تھا۔ ترکان شاہ اقتدار کی شراب پیے بغیر جھوم رہی تھی اور نظام الملک کے قدم رضیہ سلطانہ کے اس مخصوص کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے جہاں بیٹھ کر شہزادی اپنے امراء سے گفتگو کیا کرتی تھی۔ نظام الملک نے حبشی زادے کی طرف دیکھا جو ایک دربان کی طرح کمرے کے دروازے پر مستعد کھڑا تھا۔ وزیراعظم ہند پر نظر پڑتے ہی جمال الدین یاقوت نے احتراماً سر جھکا دیا۔ اس کا یہ انکسار دیکھ کر نظام الملک کو کسی قدر حیرت ہوئی۔ کیسے ہو جمال الدین یاقوت؟ وزیراعظم ہند کا انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ حبشی زادے سے یہ پوچھ رہا ہو کہ وہ ابھی تک زندہ کیوں ہے۔ وزیراعظم کی دعاؤں سے زندہ ہوں، جمال الدین یاقوت نے ایک رسمی سا جواب دیا تھا، مگر نظام الملک کو محسوس ہوا جیسے وہ اس پر طنز کر رہا ہو۔ شہزادی معظمہ کو کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے، نظام الملک نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جمال الدین یاقوت نے غور سے نظام الملک کی طرف دیکھا۔ اگر کسی خدمتگار کو اس کا فرض یاد دلا دیا جائے تو وہ اپنے منصب سے گر جاتا ہے، اور خدا کا شکر ہے کہ میں ابھی تک اپنے قدموں پر کھڑا ہوں۔ حبشی زادے کے لہجے میں بڑی استقامت تھی۔ نظام الملک فریب کارانہ انداز میں مسکرایا۔ بہت خوب۔ وزیراعظم ہند نے حبشی زادے کی تعریف کی، مگر دل ہی دل میں یہ کہتا وہ آگے بڑھ گیا، ان قریب تو اپنے قدموں پر کھڑا نہیں رہ سکے گا۔ نظام الملک نے شہزادی رضیہ سلطانہ کی کنیز فردوس کی طرف دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ فردوس قلعہ معلیٰ کی خوبصورت ترین کنیزوں میں سے ایک تھی۔ اسے دیکھ کر نظام الملک کے جذبات میں ہلچل سی مچ گئی۔ اگرچہ کئی کنیزیں اس کی خدمت پر مامور تھیں، مگر فردوس کے سامنے ان کی حیثیت کچھ ایسی ہی تھی کہ جیسے سورج کے روبرو کوئی شمع روشن کر دی جائے۔ نظام الملک کے دل و دماغ میں جذبات و خیالات کا طوفان سا اٹھنے لگا۔ وہ کچھ دیر تک فردوس کے سراپے کا جائزہ لیتا رہا۔ شہزادی کی کنیز خاص وزیراعظم ہند کے احترام میں خاموش کھڑی تھی۔ اس کی نظریں شمس سے جھکی ہوئی تھیں اور پورا جسم پسینے میں نہا گیا تھا۔ شہزادی معظمہ کو خبر کرو کہ وزیر اعظم ہند تشریف لائے ہیں۔ فردوس کو دیکھ کر نظام الملک کے لہجے کی آمریت کچھ اور نمایاں ہو گئی تھی۔ فردوس آہستہ قدموں سے اندر چلی گئی اور پھر کچھ دیر کے بعد نظام الملک کو اندر طلب کر لیا گیا۔ تشریف رکھیے۔ پردے کے پیچھے سے وزیر اعظم کو حکم دیا گیا۔ نظام الملک کرسی پر بیٹھ گیا۔ پردے کے پیچھے خاموشی رہی۔ شہزادی رضیہ سلطانہ چاہتی تھی کہ وزیر اعظم خود اپنی آمد کا مقصد بیان کرے۔ میں ایک ضروری کام سے حاضر ہوا ہوں شہزادی عالیہ، نظام الملک نے بہت آہستہ لہجے میں کہا۔ اسے شہزادہ رکن الدین کے واقعے کے بعد اندازہ ہو گیا تھا کہ پردے کے پیچھے کوئی نرم و نازک اور نوعمر دوشیزہ نہیں، بلکہ ایک ذہین اور آہنی اعصاب رکھنے والا فرما روا موجود ہے۔ شہزادی عالیہ نہیں، سلطان معظم کہو۔ رضیہ کی پرجلال آواز ابھری۔ ہمیں وزیر اعظم ہند سے یہ توقع ہرگز نہیں تھی کہ وہ منصب سلطانی کو پہچاننے میں کوتاہی سے کام لیں گے۔ نظام الملک سیاست کے سمندر کا پرانا تیراک تھا۔ وہ ایک ہلکی سی موج کو خاطر میں نہیں لایا۔ اس خادم سے زیادہ کون ہوگا منصب سلطانی کو پہچاننے والا؟ وزیر اعظم الفاظ کا جادوگر تھا۔ اس نے رضیہ سلطانہ کے گرد بھی ایک طلسم کدے کی دیواریں اٹھانی شروع کر دیں۔ ایک عمر گزری ہے شہزادی عالیہ کا ورد کرتے کرتے، بس یہی وجہ تھی کہ زبان لڑکھڑا گئی، ورنہ مقام سلطانی تو یہ ہے کہ غلام کا دل، دماغ اور روح سب اس کے اسیر ہیں۔ کیسے زحمت کی آپ نے؟ رضیہ کے لہجے میں نرمی آ گئی تھی، گویا شہزادی نے وزیر اعظم کا عذر قبول کر لیا تھا۔ کیا اس وقت سلطان معظم کے قریب کوئی اور بھی موجود ہے؟ نظام الملک نے جواب دینے کے بجائے خود شہزادی سے ایک سوال کر ڈالا۔ میری کنیز خاص کے سوا کوئی اور نہیں۔ رضیہ نے فردوس کی طرف دیکھا جو پسینے میں شرابور اپنی آقا زادی کے بائیں طرف قریب ہی کھڑی تھی۔ تخلیہ چاہتا ہوں سلطان معظم، کہ بعض امور سلطنت اپنے سائے کے بھی متحمل نہیں ہوتے۔ نظام الملک نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں عرض کیا۔ شہزادی نے فردوس کی طرف دیکھا۔ کنیز خاص ریشمی پردے سے باہر آئی اور نظام الملک کے سامنے طویل و عریض کمرے سے گزر کر ملحقہ کمرے میں داخل ہو گئی۔ فردوس کے جاتے ہی نظام الملک نے اپنے پیرہن کی جیب سے ایک کاغذ نکالا اور ریشمی پردے کی طرف بڑھا دیا۔ یہ کیا ہے؟ رضیہ سلطانہ نے پوچھا۔ شہزادہ رکن الدین کا خط۔ نظام الملک نے وضاحت کی۔ اس خط کو سرکاری ڈاک سے موصول ہونا چاہیے تھا۔ رضیہ سلطانہ نے اعتراض کرتے ہوئے کہا، میرا ذاتی خط ہے۔ نظام الملک نے اپنے سر کو مزید جھکا لیا۔ شہزادہ رکن الدین نے مجھے بدایوں طلب فرمایا ہے۔ شاید وہ کسی اہم مسئلے پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم ہند بڑی ذہانت کے ساتھ ایک نئے منصوبے پر عمل کر رہا تھا۔ تو پھر چلے جائیے، شہزادی نے کسی تعامل کے بغیر کہا۔ رضیہ سلطانہ کا جواب سن کر چند لمحوں کے لیے نظام الملک کو سکتہ سا ہو گیا، مگر وہ گرگے بارہ دید آئے فوراً ہی سنبھل گیا۔ میں دارالحکومت چھوڑ کر کس طرح جا سکتا ہوں؟
جبکہ سلطان معظم یہاں موجود نہیں ہیں۔ محترم وزیر اعظم نے دہلی کے بام و در کو غور سے نہیں دیکھا۔ رضیہ سلطانہ کی پرجلال آواز ابھری، سلطان معظم یہاں ہمہ وقت موجود ہیں۔ نظام الملک کے تصورات کی پوری عمارت یکا یک منہدم ہو گئی۔ نوعمر دوشیزہ نے اس کے پورے سیاسی وجود کی نفی کر دی تھی۔ وزیر اعظم ہند کا خیال تھا کہ اس کی یہ بات سن کر شہزادی رضیہ سلطانہ پریشان ہو جائے گی اور عاجزانہ لہجے میں کہے گی کہ آپ اس وقت دہلی چھوڑ کر بدایوں نہ جائیں، ورنہ سارا نظم حکومت زیر و زبر ہو کر رہ جائے گا۔ مگر رضیہ سلطانہ نے نظام الملک کی اس اطلاع کو بس اتنی ہی اہمیت دی کہ جیسے کوئی عام خدمتگار اپنی بیماری کے سبب چند دنوں کی رخصت طلب کر رہا ہو۔ وزیر اعظم نے بڑی مشکل سے اپنے چہرے کے بگڑتے ہوئے رنگ پر قابو پایا اور زخمی ہو جانے والے سانپ کی طرح پلٹ کر شہزادی رضیہ سلطانہ پر وار کیا۔ سلطان معظم اپنے اس غلام کی مجبوریوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، جس کا کمزور جسم 3 سمتوں سے آنے والی ہواؤں کی زد پر ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک تنہا چراغ اپنے آپ کو کس طرح بچائے۔ نظام الملک نے فوراً ہی اپنا لہجہ بدل لیا۔ اب بیار سیاستدان ایک مظلوم شخص نظر آ رہا تھا۔ کیسی ہوائیں اور کیسا چراغ؟ رضیہ سلطانہ نے چونک کر پوچھا۔ آپ کی مادر گرامی ترکان شاہ چاہتی ہیں کہ میں ہر وقت ان کی خدمت میں حاضر رہوں۔ نظام الملک کی آواز سے بے چارگی کا رنگ جھلک رہا تھا، اور شہزادہ عالم کی خواہش ہے کہ میں بدایوں چلاؤں اور ان کی کامیابیوں کے لیے راستہ ہموار کروں۔ یہ کہہ کر نظام الملک چند ساعتوں کے لیے خاموش ہو گیا، پھر بڑے دردمندانہ لہجے میں شہزادی سے مخاطب ہوا، اور میرا فرض منصبی کہتا ہے کہ میں اپنے عمر بھر کے سیاسی تجربات آپ کی نظر کر دوں۔ نظام الملک کی بات سن کر رضیہ سلطانہ گہری سوچ میں ڈوب گئی، اور وزیر اعظم ہند یہی چاہتا تھا کہ خاندان التمش کے تمام افراد ایک دوسرے کو دشمن کی نظر سے دیکھنے لگیں۔ شہزادی رضیہ سلطانہ کا ذہن بھی بے شمار وسوسوں اور اندیشوں سے بھر گیا۔ میں سلطان ذی حشم کا نمک خوار ہوں، اس لیے آپ کا بھی حرف اعتبار ہوں۔ نظام الملک یہ کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ امرائے سلطنت اس لیے ناخوش ہیں کہ آپ ایک خاتون ہیں، اور شہزادگان عالی مقام اس لیے خفا ہیں کہ انہیں حق وراثت سے محروم کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم ہند بڑی خطرناک چالیں چل رہا تھا۔ بے اختیار ہوں، اس سے سر عام لب کشائی نہیں کر سکتا، ورنہ سچ تو یہ ہے کہ سینکڑوں مردان دانشمند پر آپ کی تنہا عقل بھاری ہے۔ امور سلطنت میں آپ کی گواہی درجہ اعتبار رکھتی ہے۔ رضیہ سلطانہ ایک عیار سیاستداں کے فریب میں آ گئی۔ میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں۔ نظام الملک نصف قد تک جھکا اور الٹے قدموں واپس چلا گیا۔ وزیر اعظم نے بڑی ذہانت سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا تھا۔ کچھ دن پہلے شہزادہ رکن الدین نے ایک خفیہ خط کے ذریعے اسے بدایوں طلب کیا تھا، مگر نظام الملک نے یہ کہہ کر معذرت کر لی تھی کہ دارالحکومت سے روانگی اسے رضیہ سلطانہ کی نظروں میں مشکوک بنا دے گی، مزید یہ کہ وہ دہلی میں رہ کر ہی شہزادے کے مفادات کی حفاظت کر سکتا ہے۔ دوسری طرف اس نے رکن الدین کے خط کو رضیہ سلطانہ پر ظاہر کر دیا کہ اگر کبھی مراسلت کا یہ راز فاش ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو بے قصور ثابت کر سکے۔ نظام الملک کو مجبوراً ترکان شاہ کی خدمت میں حاضر ہونا پڑتا تھا، مگر وزیر اعظم سے یہ حقیقت بھی پوشیدہ نہیں تھی کہ رضیہ سلطانہ کے جاسوس اس کی نگرانی کرتے رہتے ہیں۔ اس مصیبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے نظام الملک نے شہزادی پر ترکان شاہ کے خوفناک عزائم ظاہر کر دیے تھے تاکہ خاندان التمش نفرتوں کی آگ میں جل کر راکھ ہو جائے۔ دراصل نظام الملک ان سیاستدانوں میں سے تھا جو بیک وقت ساری دنیا کو راضی رکھنا چاہتے ہیں مگر خود کسی سے راضی نہیں ہوتے۔ وزیر اعظم ہند نے اپنا کوئی راستہ بند نہیں کیا تھا۔ نظام الملک کی آخری خطرناک چال یہ تھی کہ اس نے رضیہ سلطانہ کی تعریف کر کے اپنے مستقبل کو بچا لیا تھا۔ شہزادہ رکن الدین کی ناکامی کی صورت میں اس کے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوتی، مگر نظام الملک نے ایک عورت کی شان میں قصیدہ پڑھ کر ایسے تمام خطرات کو سیاست کی تیز نشتر سے ذبح کر دیا تھا۔ نظام الملک کے جاتے ہی کنیز فردوس کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے کی رنگت اڑی اڑی تھی اور آنکھوں میں خوف کے سائے لرز رہے تھے۔ کیا بات ہے فردوس؟ اپنی کنیز خاص کی بگڑی ہوئی حالت دیکھ کر رضیہ سلطانہ نے تشویشناک لہجے میں کہا۔ عزت مآب، وزیر اعظم کس لیے تشریف لائے تھے؟ فردوس نے سہمی ہوئی آواز میں کہا۔ رضیہ سلطانہ کی شفاف پیشانی پر کئی بل پڑ گئے اور غزالی آنکھوں میں شدید ناگواری کا رنگ ابھر آیا۔ فردوس آگے بڑھ کر رضیہ سلطانہ کے قدموں سے لپٹ گئی۔ شہزادی حضور، کنیز اپنی حیثیت کو پہچانتی ہے۔ پھر رضیہ سلطانہ کی ناگواری کا وہی عالم تھا۔ میں تو بس اتنا عرض کرنا چاہتی ہوں کہ وزیر اعظم ہندوستان کچھ بھی صحیح آپ کے ہمدرد نہیں ہیں۔ فردوس نے رقت آمیز لہجے میں کہا۔ تو اپنی حدود سے بہت آگے بڑھ گئی ہے فردوس۔ یکا یک رضیہ سلطانہ غضبناک نظر آنے لگی۔ میری حدود تو آقا زادی کے قدموں تک ہے۔ فردوس نے سر اٹھاتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تہ رہے تھے۔